کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت باوضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان عورت اگر باوضو ہو کر کے، وضو بنا کر کے قرآن مجید کو چھوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، تو یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون باوضو نہیں ہے، وضو نہیں بنائی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی وہ خاتون قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کئی ایک باتیں لکھی ہیں کہ اگر جو خاتون بلا وضو نہیں بنا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کر سکتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت باوضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ دوسری بات، ہم کو اور آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جب ہم اور آپ تلاوت کریں تو کوشش یہ کریں کہ پرسکون ماحول کا ہم اور آپ انتخاب کریں، مناسب وقت کا انتخاب کریں، مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ کیوں پرسکون ماحول کا انتخاب کریں؟ کیوں مناسب وقت کا انتخاب کریں؟ کیوں مناسب جگہ کا انتخاب کریں؟ اس لیے کہ تاکہ ہم اور آپ اپنی تلاوت یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ کر سکیں۔ یعنی ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ایسا لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے اسلاف میں سے کہا کرتے تھے کہ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، جب مجھے اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانے کا دل کرتا ہے تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سننے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے تو میں قرآن مجید پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن مجید آپ اس حیثیت سے پڑھیں اور ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ نہایت ہی یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کے اندر جو لذت رکھی ہے اس لذت کو ہم اور آپ پالیں گے۔ تیسری بات یہ ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ تلاوت قرآن کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے میرے ہی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت آپ نے سنا، تو جب میں نے آغاز کیا تو قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں، جب بھی آپ قرآن مجید کو کھولیں پڑھنے کے لیے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنی تلاوت کا آغاز کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کھولیں اور جہاں سے من آیا، جہاں سے دل میں آیا، وہاں سے بس ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیے، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے تلاوت کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں تجوید کی پابندی ضروری ہے۔ تجوید کیا ہے؟ یعنی آپ کے مخارج اچھے ہوں، سین کے جگہ پر سین نکلتا ہو،
شین کے جگہ پر شین نکلتا ہو اور ضاد کے جگہ پر ضاد نکلتا ہو، ایسا نہ ہو کہ سین کے جگہ پر سا نکلتا ہو اور سا کے جگہ پر سین نکلتا ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ کے مخارج اچھے نہیں ہوں گے تو آپ یہ بات یاد رکھو کہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر سا کی جگہ پہ سین نکالیں گے، سین کی جگہ پر سا نکالیں گے تو قرآن مجید کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں آپ تجوید کی پابندی ضرور کیا کریں۔ کہاں گنہ ہوتا ہے، کہاں اخفا ہوتا ہے، کہاں مد ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا آپ سب کو لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ پڑھیں، آپ بڑے بڑے جو ہمارے مشائخ ہیں، بڑے بڑے جو قراء حضرات ہیں، ائمہ حرمین شریفین ہیں، ان کے قرآن مجید کی تلاوت کو ہم کو اور آپ کو سننا چاہیے، اور سن کر کے اپنے قرآن مجید کے جو تلفظات ہیں اس کو ہم اور آپ درست کریں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ تلاوت اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ایک طرف سے شروع کریں اور سرپٹ تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت نہایت ہی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتے تھے، اطمینان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے، اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے، تجوید کی پابندی کریں گے، مخارج کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے، گنہ، اخفا، اقلاب، یہ ساری چیزیں، مد، یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو یاد رکھو آپ کو وہ لذت ملے گی جو لذت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن مجید پڑھنے میں ملا کرتی تھی۔ آج ہم کو اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی لذت کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے جو آداب ہیں اس آداب کا ہم اور آپ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اچھے آواز میں، میٹھے آواز میں اور سوز و رقت سے کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش الحانی یعنی اچھے آواز کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہم کو اور آپ کو خیال کرنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کہ قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اس کے اندر ہم کو اور آپ کو غور اور فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے اس قرآن کے ذریعے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کس لیے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے، جہنم کو کس کے لیے بنایا ہے، جہنم میں کون لوگ جائیں گے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنت سے متعلق آیات کی تلاوت کے وقت جنت طلب کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جب جہاں جنت کا بیان ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اور آپ بس ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، جب بھی ہمارے سامنے جنت کی آیتیں گزریں وہاں پر ٹھہر کر کے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت مانگیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور ایسے ہی جہاں پر جہنم کی آیتیں ہوتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی آیتوں سے ان کا گزر ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کریں تو غور و فکر کے ساتھ کریں، اور جہاں جنت کا تذکرہ ہو وہاں پر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا سوال کریں، اور جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہو وہاں پر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے پناہ طلب کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی اسلامی شریعت کی تعلیم ہے، اور یہی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں۔ ان آداب کا ہم کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ماؤں اور بہنوں، ایک بات یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سے کہ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا اور تلاوت کو غور سے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آپ میں سے کوئی عورت اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، جو دوسری عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اس تلاوت کو غور سے سنیں، اور سننے کا آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے آپ کے گھر کے اندر بہت ساری خواتین جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور ان کو سننے کے اندر دلچسپی رکھتی ہیں، وہ موبائل میں ائمہ حرمین شریفین کے تلاوت کو لگا دیا کرتی ہیں اور نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ سنا کرتی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے ماؤں اور بہنوں کو۔ اور واقعتاً ان کے جب ہم تلاوت سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں قرآن مجید کے اندر کیا لذت ہے پڑھنے کے اندر، اس لیے کہ وہ لوگ قرآن مجید کے جو آداب ہیں پڑھنے کے، ان ساری چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں، اور جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور دوسرے جو صفات کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر وہ رویا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما